آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے۔ اللہ رب العزت کی بہت و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے محبوب دنائی غیوب خاتم الرسل اشرف الانبیاء امام الانبیاء بابا زہرا نانائی حسن و حسین صحابہ کے پیر علی کے ویر والدعا کے مکھڑے والے واللیل کی زلفوں والے ما زاغ البصر کی آنکھوں والے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں والے رما کی سونی سونی انگلیوں والے یاسین کے مبارک دندان پاک والے عرش کی معراج والے فقان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر اللہ کریم سے ملاقات فرمانے والے میری اور آپ سب کی رو رو کر بخشش کی دعا فرمانے والے رحمت للعالمین خاتم النبیین شافع روز جزا بابا زہرا نانائی حسن و حسین جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت درود و سلام کے تحفے بھیجنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام معزز بزرگوں بھائیوں دوستوں نوجوانوں بچوں اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا ہے اور پھر آج زندگی میں ایک دفعہ یہ بابرکت دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا ہے اور اس بابرکت دن کی بابرکت گھڑی میں مجھے اور آپ سب کو اپنے گھر میں بطور مہمان بلایا ہے۔ دعا گو ہوں وہ ذات بابرکات جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے اپنے گھر میں حاضر ہونے کی، وہ ہمارا غسل کرنا، مسواک شریف کرنا، صاف لباس پہننا، مسجد میں آنا، خطبہ جمعہ سننا سنانا، دعائے خیر کرنا، درود و سلام پڑھنا ہم سب کے حق میں قبول اور منظور فرمائے اور کل بروز محشر میری اور آپ سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ ومن عامل صالحہ کے مفہوم میں بالکل آسان لفظوں کے اندر آج کے خطبہ جمعہ کو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ عمل کرتا ہے اور عمل صالحہ کرتا ہے
وہ عمل بڑا پاکیزہ عمل ہوتا ہے، بڑی اس عمل کی طہارت ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے، مقام ملتا ہے۔ تو اس عمل جو سہلیہ ہے، سہلیہ ایک صلاحیت سے نکلا ہے۔ یہ سادے لفظوں میں گرامر، کیونکہ ہمارا اجتماع نہیں ہے، ہم عوامی لوگ بیٹھے ہیں، تو صلاحیت سے نکلا ہے سہلے، نیک عمل۔ عمل ایسا ہو کہ بندہ عمل عرش پہ کرے اور اس کے چرچے فرش پر ہو رہے۔ عمل کے اندر صلاحیت اتنی ہو کہ بندہ زمین پر بیٹھ کے رب رب کرے، رب فرشتوں کی جماعت سے کہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، دیکھو میرا بندہ مجھے فرش پہ بیٹھ کے یاد کر رہا ہے، آؤ ہم اس کا ذکر آج تمہارے درمیان فرشتوں تمہارا جھرمٹ بنا کر میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ عمل میں ایسی صلاحیت موجود ہو کہ عرشوں پر چرچے ہوں اس عمل کے، بندہ عمل زمین پر کرے اور اس عمل کی صلاحیت اتنی ہو، طاقت اتنی ہو، اس عمل کا اختیار اتنا اونچا ہو کہ بندہ فرش پہ چٹائی پہ بیٹھ کے عمل کرے اور رب سدرۃ المنتہا پہ بیٹھ کے اس بندے کا ذکر کر رہا ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے معراج کی رات، آپ کے اور میرے کریم آقا سب کہہ دیں صلی اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ رج کے کنجوس ہے، جس کو مہنگا نہ لیا بن جاتا وہ میرے تے درود نہ پڑھے، اس واسطے کنجوسی نہیں کرنی، رج کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو فرمایا بلال، مؤذن رسول سے، بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ تو چلتا زمین پر تھا اور تیرے اس عمل چرچے، اس عمل کے چرنے کے چرچے جو تھے عرش معلیٰ پہ میں نے سنے تھے۔ یعنی آپ نے مشہور بات سن رکھی ہے نا کہ حضور نے فرمایا جب میں معراج کی رات گیا تو میں نے جنت کے اندر حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا، تو اس عمل کے اندر صلاحیت اتنی بلند ہو، اس عمل کا معیار اتنا اعلیٰ ہو کہ بندہ زمین پر عمل کرے اور سدرۃ المنتہا پہ رب ذوالجلال اس کا ذکر کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اونٹ پہ سوار ہے۔ کس پہ سوار ہے؟ اونٹ پہ سوار ہے، اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ابھی کافر ہے، ایمان نہیں لایا، اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ میں ایمان لے آؤں، ابھی لایا نہیں، معلوم ہوا ہے کافر، پر عقیدہ پھر بھی یہی ہے کہ یہ مصطفیٰ سب کچھ دینے والے ہیں، ان کو اختیار نعت نقل کوثر والا موجود ہے، تو وہ کافر ہے، ابھی دولت ایمان سے منور نہیں ہوئے، مشرف نہیں ہوئے، اور عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالی کہ یا اللہ کے نبی، اے رسول خدا ذرا یہ بتائیے میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے اور فرمایا اے بندے تجھے جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ بشارت نہیں کہا، خوشخبری نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بندے اگر تو ایمان لے آتا ہے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا تو جنت تو مجھے مل جائے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اس بندے نے یہاں کلمہ پڑھا، ادھر رب ذوالجلال نے عرش پہ پکارا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو محمد عربی کی مجلس میں بیٹھ کر محمد پر درود اور سلام پڑھ رہا ہے میں نے جنت میں محل اس کے نام کر دیا ہے۔
تو ایسا عمل ہو، عمل کی صلاحیت ایسی ہو، فمن عامل صالحا، ایسا عمل ہو، اس کی صلاحیت اتنی ہو کہ بندہ زمین پر ہو اور سدرۃ المنتہا پر عرش کے تخت ہلا کے رب فرمائے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس بندے کو میں نے معاف فرما دیا۔ ایک سادہ آدمی گاؤں کا رہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول فرمایا۔ حضور اس کے گھر تشریف لے گئے اور حضور کے گھر تشریف لانے کے بعد حضور نے اسے دعوت دی کہ تو بھی مدینہ شریف آنا، کہ تو بھی، ہاں کسی شاعر نے لکھا نا، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، جڑا مدینے جانا چاہتا نا ایک باری محبت نال پڑھو، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، گواہی ہونی چاہیے، مسجد یا دیواراں گواہ بن جان، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق میں پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ بندہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کی دعوت پر میں مدینے ضرور آؤں گا، تھوڑا ٹائم گزرا، ایک دن، 2 دن، 10 دن یا 1 مہینہ، بندہ رسول اللہ کے دربار میں مدینہ شریف حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کرم جوش میں تھا، ہائے 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 کتنا خوش نصیب وہ بدو، وہ دیہاتی، وہ گاؤں کا رہنے والا، وہ پینڈو شخص ہوگا جس کو رسول اللہ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب اس کا بھی ایمان اور نظریہ اور عقیدہ ہے کہ خدا نے قاسم بنایا ہے ان کو اس لیے کیونکہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں۔ ایک باری محبت نال تسی میرے نال آسان کر کے پڑھنا، خدا نے قاسم بنایا ہے ان کو اس لیے کہ بانٹنے کا طریقہ حضور جانتے ہیں۔ آخری لفظ بول چھوڑو کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں۔ آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، اور حضور نے فرمایا مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ وہ گاؤں کا رہنے والا تھا، سادہ شخص تھا، پینڈو تھا، دیہاتی تھا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے۔ اس روایت کو مولا علی نے بیان فرمایا ہے، شیر خدا نے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے سوچا وہ بندہ اب مانگے گا تو جنت میں محل مانگے گا یا جنت میں ابو بکر عمر کے ساتھ پڑوس مانگے گا، تو اس نے مانگا بھی تو عجیب چیز مانگی، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیں۔ رسول اللہ نے پھر تبسم فرمایا، مسکرا کے فرمایا اے میرے صحابی اونٹ تجھے دیا گیا، اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی ہے دامہ پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ تو وہ شخص اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ اب اگلوں کے پچھلوں کے بولے گا کہ یا رسول اللہ دعا فرما دے، میرے دادی دادا نانی نانا معاف، ان کو اللہ معاف کر دے، بخشش ہو جائے ان کی۔ لیکن اس نے پھر مانگا یا رسول اللہ آپ نے اونٹ تو دے دیا ہے، اب مجھے واپس جانے کے لیے سامان بھی دے دے، کچھ چیزیں دے دے جو میں اس کے اوپر لاد کے واپس اپنے بازار اپنے گھر جا سکوں۔ پھر وہ دیہاتی شخص تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، سادہ آدمی تھا، اس نے جب یہ سوال کیا، علی شیر خدا فرماتے ہیں میرا تو جی چاہتا تھا کہ اب وہ بندہ کوئی اور چیز کہے گا۔ رسول خدا نے پھر تبسم فرمایا، مسکرا کے فرمایا میں میرے بندے، اے میرے صحابی مانگ، اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ اب پھر اس شخص نے یہی مانگا کہ یا رسول اللہ
مجھے آپ صرف دعا کریں کہ میں مروں تو میرا سر آپ کی گود میں موجود ہو۔ سادہ شخص تھا لیکن لفظ کتنے پاکیزہ بول گیا کہ یا رسول اللہ میں مروں تو میرا سر آپ کی گود میں موجود ہو۔ فمن عامل صالحا، عمل کے اندر وہ صلاحیت اتنی ہو۔ ادھر رب نے اسرائیل کو فرمایا جا میرے محبوب کے دربار میں ایک شخص کھڑا ہے، اس کی تمنا یہ ہے، مدینے میں مرنے والے دعا کرنے والے لوگوں سنو، اس شخص کی تمنا یہ ہے مصطفیٰ کی گود ہو اور میری روح قبض کی جا رہی ہو۔ کسی شاعر نے لکھے نا اس ملن نو کی کرنا، اس مرن نو کی کرنا جس دے وچ یار دا میل نہ ہوئے۔ تو وہ کتنے بختاں والے شخص ہیں جنہوں نے اپنی روح کو قبض کروایا تو مصطفیٰ کی گود پاک میں دفن کروایا۔ تو عمل ایسا ہو کہ بندہ زمین پر عرش پر اس کا چرچا ہو، فرش پہ کام کرے، عمل فرش پہ کرے اور چرچا فرش پہ نہیں عرش پہ ہو رہا ہو۔ تو سنیے ایمان افروز بات، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر کتاب لکھی۔ کتاب کا نام ہے ایمان والدین مصطفیٰ۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ ایمان، بلند آواز سے، ایمان والدین مصطفیٰ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ جب کتاب لکھی نا ایمان والدین مصطفیٰ، یعنی والدین جو رسول اللہ کے والدین کے ان کے ایمان پر کتاب لکھی۔ کتاب لکھنے کے بعد جس دن اس کتاب کا آخری صفحہ کمپلیٹ ہوا، دن کو میں نے وہ کتاب کمپلیٹ کی، مکمل کی، اور رات کو نماز عشاء پڑھنے کے بعد اس کتاب کو اپنے سرہانے پہ رکھ کے سو گیا، خود سویا مقدر جاگ گیا۔ اور ایک نقاب پوش بی بی میری خواب میں آئی اور مجھے آ کے بولتی ہے اے امام سیوطی، ہم جو تو نے ہمارے ایمان پر کتاب لکھی ہے، عمل کیا ہے، ہم نے اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، اور ہم تم پر بڑے خوش ہیں، بڑے راضی ہیں، اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ بھی تم پر راضی ہو جائے۔ پھر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ اماں جب یہ بات کہنے لگی، میں نے پوچھا اماں جی آپ نقاب پوش ہیں، ذرا تعارف کیجئے، آپ کون ہیں؟ کہتی ہیں میں وہی ہوں جن کی ذات پر تو صبح شام درود اور سلام پڑھتا ہے۔ میں آمنہ ہوں، میں محمد کی ماں ہوں، میں عبداللہ کی زوجہ ہوں، میں عبد المطلب کی بہو ہوں، اور جن پر تو نے کتاب لکھی ہے ایمان والدین مصطفیٰ، میں تجھے خوشخبری سنانی آئی ہوں کہ وہ تیرا عمل ہماری بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، ایسا عمل کرو کہ عمل کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہو کہ بندہ فرش پر کام کرے اور عرش معلیٰ پر رب اس کا چرچا کر رہا ہو۔ اور پھر وہ اماں آمنہ فرماتی ہے میں نے امام جلال الدین سیوطی سے فرمایا، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ مجھے آمنہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے سے کہوں گی تیرے اس عمل کی وجہ سے میرا بیٹا تیرے پاس آتا جاتا رہے، میرا بیٹا تیرے پاس آتا، بلند آواز سے، میرا بیٹا تیرے پاس آتا، میرا بیٹا تیرے پاس آتا جاتا۔ جنہ دی تمنا ہے حضور میرے گھر میں آؤ، ایک باری مقدس زبان کر کے آکھو میرا بیٹا تیرے گھر میں، بلند آواز سے، میرے گھر میں، میں اپنے بیٹے سے کہوں گی کہ تیرے گھر میں آتا جاتا رہے۔ ایک شاگرد تھا، خاص شاگرد کہنے لگا استاد جی پھر آمنہ کے بیٹے نے کبھی دیدار بھی کرایا ہے کہ نہیں؟ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں
میں اپنے بیٹے سے کہوں گی کہ وہ آپ کے گھر آپ کے پاس آتا جاتا رہے گا۔ شاگرد پوچھتا ہے استاد جی پھر کبھی آمنہ کے بیٹے نے دیدار کرایا ہے یا نہیں؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم خواب میں نہیں جاگتے ہوئے اس آمنہ کے بیٹے نے 75 مرتبہ دیدار کروایا ہے۔ ومن عامل صالحا، عمل ایسا کر کہ تو فرش پر عمل کرے اور اس کا چرچا عرش مولا پر ہو رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری بات سنیے، انتہائی ایمان افروز وقت کا پرندہ اپنے پروں کو بہت تیزی سے سمیٹ رہا ہے۔ ایک قیامت والے دن شخص ہوگا اور وہ بندہ جہنم میں جب پھینکنے کے لیے فرشتے تیار ریڈی کھڑے ہوں گے، اس فرشتے سے جبرائیل امین فرمائیں گے کہ بتا تو نے کسی عالم سے پیار کیا تھا؟ تو نے کسی عالم سے، بلند آواز سے کہے، تو نے کسی عالم سے پیار کیا تھا؟ عالم ربانی کی بات ہو رہی ہے۔ اب میرے یار جڑے مسجد امام نندنی عالم ربانی کہ اے بندے، جبرائیل پوچھیں گے کہ رب فرماتا ہے کہ تو نے کبھی کسی عالم سے پیار کیا ہے تو تجھے آج جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ بندہ کہے گا نہیں جی میں تو علماء سے، عالموں سے بڑا دور رہتا تھا۔ اچھا، جبرائیل دوسرا سوال پوچھیں گے، رب فرماتا ہے تو کبھی اس عالم کی مجلس میں بیٹھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں میں کہاں مجلس میں بیٹھتا، مجھے تو دنیا میں مہلت ہی نہ ملی، توفیق ہی نہ ملی۔ پھر جبرائیل تیسرا سوال اس سے پوچھیں گے کیا تو نے اپنے بیٹے کا نام کسی عالم سے محبت کی وجہ سے رکھا ہے یا نہیں؟ اے بندے تو نے اپنے بیٹے یا بیٹی کا نام کسی عالم کی محبت میں رکھا یا نہیں؟ بندہ پھر جواب دے گا نہیں۔ پھر جبرائیل کو رب فرمائے گا جبرائیل ایک دفعہ پھر جا اس سے پوچھ جس حجرے کے اندر عالم ربانی عالم رہتا تھا اس حجرے کا چکر لگایا یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بندہ کہے گا مولا نہیں۔ رب فرمائے گا کبھی عالم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے یا نہیں؟ بندہ کہے گا مولا کھانا کہاں سے کھاتا، مجھے توفیق نہ ہوتی تھی، میں تو بس دنیا کے ٹھیلوں میلوں میں جاتا تھا، مجھے کہاں فرصت ملتی میں کسی عالم سے بیٹھ کے گفتگو کرتا سنتا۔ تو رب فرمائے گا جبرائیل سے بولو، اس سے پوچھو کہ عالم کے ساتھ اگر کھانا نہیں کھایا تو بتا عالم کے کسی دوست سے ملا ہے؟ عالم کے کسی دوست سے ملا ہے؟ کہے گا نہیں مولا میں کسی سے نہیں ملا، میں عالموں سے دوستی نہیں رکھتا تھا۔ ہاں مجھے یاد پڑتا ہے ایک دن ہمارا عالم ربانی، ہمارے عالم دین، مبلغ اسلام ایک دن نماز جمعہ پڑھا کر باہر نکلے تو میں نے احتراماً ان کو آگے جانے کا رستہ دیا، خود پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا کہ یہ عالم ربانی جا رہے ہیں۔ رب فرمائے گا جبرائیل ہم نے اس کو معاف فرما دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔